ویلکم بیک. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پی آئی اے ٹریننگ سینٹر میں. میرے ساتھ موجود ہیں زید صاحب, بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو فرما رہے ہیں. جی زید صاحب. پاکستان لوگ آج یہ بات کرتے ہیں کہ ہجرت تو دونوں طرف سے ہوئی, یہاں سے بھی لاکھوں لوگ اس طرف گئے اور وہاں سے بھی لاکھوں آئے, درست, مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرین بھی نہیں کاٹی گئی تھی. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پاکستان سے جتنے ہندو یہاں سے نکل کر گئے اپنے خزانے, اپنی دولت, اپنی مال و دولت کو اپنی تھیلیوں میں, پوٹلیوں میں بھر کے لے کے گئے, اور کوئی ایک واقعہ کوئی بتا دے کہ راولپنڈی سے لاہور یا لاہور سے امرتسر کے درمیان کوئی مسلمانوں نے ٹرین کاٹ دی ہو. جبکہ ہمارے جنونی اور دیوانے پاک مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ پاکستان کی پکار میں ایک کے پیچھے ایک کر کے ٹرینوں میں جاتے تھے اور ہر ٹرین کاٹ دی جاتی تھی, اور یہ جانتے تھے کہ اگلی ٹرین کاٹے گی. اپنے بزرگوں سے پوچھے گا, جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ صرف لاشیں اتارنے کا کام کیا جاتا تھا, اور شاید ہی کوئی مسافر زندہ نکلتا تھا بیچ سے, اور صرف وہ ٹرینز بچ کے آئی ہیں جن میں چند ایک مسلمان سپاہی بلوچ ریجمنٹ کے یا پنجاب ریجمنٹ کے ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے, ورنہ ٹرینوں کے محافظ بھی سکھ, ڈرائیور بھی ڈوگرے, اور حملہ کرنے والے بھی ہندو, اور پھر وہی ہوتا تھا جو کٹا پٹا پاکستان پہنچتا تھا. یہاں انگریز فوج نے یہاں سے جانے سے پہلے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت خود کراچی میں باقاعدہ جہاز بھر بھر کے ایمونیشن اور اسلحہ لے جا کے سمندر میں ڈمپ کیا گیا برٹش آرمی کی طرف سے کہ آنے والی پاکستانی فوج کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو. ہمارے پیسے روک لیے انڈین گورنمنٹ نے, اور طویل عرصے تک پاکستان کو کوئی رقم پاکستان کے حصے کی نہیں دی گئی. جو پاکستان کے حصے کا سونا بھیجا گیا وہاں سے, اس وقت چونکہ اسٹیٹ ڈس آرگنائز تھی, کراچی ایئرپورٹ پہ پورا سونا ہی غائب کر دیا گیا. پاکستان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. اس صورتحال میں قائد اعظم محمد علی جناح جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئی ہیں, جنرل لاکن کو حکم دیتے ہیں, اس وقت کمانڈر ان چیف برٹش آرمی آفیسرز تھے, جاؤ کشمیر میں مسلمانوں کے شہر گئی ہے, پاکستان کے شہر گئے, ویل فائٹ فار کشمیر ٹو دا لاسٹ بلڈ وی ہیو. اوکنلے غداری کرتا ہے, انکار کر دیتا ہے. قائد اعظم اس کو بائی پاس کرتے ہیں اور فرنٹیئر سے مجاہدین کو بلاتے ہیں, چترال سے سکاؤٹس آتے ہیں, اور جو کچھ فوج جمع ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کشمیر پر کاؤنٹر اٹیک کیا جاتا ہے اس کو ریکیپچر کرنے کے لیے. اور جب تک زندگی قائم رہتی ہے 14 ماہ تک کشمیر میں جہاد جاری رہتا ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے. ایک ایسا ملک جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سرکاری دفاتر ٹینٹس میں ہوتے ہیں, ٹینٹوں میں لگا کے دفتر بنائے جاتے ہیں, لکڑی کے کریٹوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے بیوروکریٹس پاکستان کی تقدیر اور تاریخ بناتے ہیں. سگریٹ کی پنیوں کے پیچھے سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے, کاغذوں کو جوڑنے کے لیے درختوں کے کانٹوں سے جوڑ کر پیپر بنایا جاتا تھا, کاغذوں کو جوڑا جاتا تھا اور اس کے بعد سرکاری کورسپونڈنس ہوتی تھی. مگر اس وقت قیادت پوری قوم, کسی نے اس وقت حکومت وقت سے قائد اعظم سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا کر دیجئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں تم کو سب کچھ ملے گا اور ہمیں تو یہاں صرف اپنے روز کے سروائیول کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اس وقت کسی نے جلوس اس بات پہ نہیں نکالے کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے. سب کو ایک جنون تھا کہ اس پاکستان پر اپنے جان اور مال کو قربان کرنا اور ہندوؤں کو غلط ثابت کرنا ہے کہ یہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا. ہمارے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ اکانومی تھی, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی, یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. یہ بلیف مسلمانوں میں اس وقت داخل کر دیا گیا تھا, وہ غیرت, وہ جرت, وہ دلیری, وہ آنر کہ ممکن نہیں ہے کہ جس ملک کو ہم نے اپنی قربانیوں کے ساتھ بنایا اب کسی کی سازش سے اس کو ختم کر دیا جائے. ہم نے یہ تھیم عشق ایک جنون شروع ہی اس لیے کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں آج یہ امانت ہمارے پاس ہے. جب تک کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی سوسائٹی میں اس کے اعلیٰ ترین افراد رول ماڈل نہ بنے, unless they lead from the front, اس وقت تک اس معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی. ایک ایک شخص اپنے محکمے میں, اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے وجود میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. ایئر مارشل نور خان, ہمارے ان کی تصویر آپ کے گیلری میں لگی ہوئی ہے. 1965 کی وار میں
پاکستان ایئر فورس کو انڈیا میں جا کے بامبنگ رنز کر رہے تھے کشمیر میں، اور بہت مشکل آپریشنز تھے ویلیز کے اندر جا کے، اور ہمارے پاس بامبرز نہیں تھے، تو اس کام کے لیے C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو استعمال کرنا تھا. اور جو پہلا بامبنگ مشن گیا ہے پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف ایئر چیف مارشل نور خان پائلٹ کے ساتھ کاکپٹ میں بیٹھ کے اس سب سے خطرناک بامبنگ رن پر ساتھ جاتے ہیں. اور اس وقت ٹینشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم گھپ اندھیرے میں لائٹس آف کر کے C-130 سری نگر کے اوپر کراس کر رہا ہے، ویلیز میں بامبنگ رنز ہو رہے ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کا کمانڈر ان چیف کاکپٹ میں. اور اس وقت خاموشی سے وہ کھڑا ہو کر اپنے پائلٹس کو صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایم آئی ناٹ ڈیمانڈنگ ٹو مچ فرام مائی مین؟ کیا میں اپنے لوگوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ تو ڈیمانڈ نہیں کر رہا، ان کی صلاحیت سے زیادہ ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا؟ اور جب وہ بامبنگ رن سکسیسفل ہوتا ہے، جہاز لینڈ کرتا ہے، آرڈر دیتے ہیں مور رنس، اب جاؤ، میں خود ٹیسٹ کر چکا ہوں اس کو. اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس نے 65 میں جو پرفارم کیا اللہ کے فضل سے وہ ہمارے سامنے ہے. ویورز اس وقت ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے.